نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 273۔ ہم بالکل سورۃ بقرہ کے لاسٹ میں ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ منگل کو ہماری سورت کمپلیٹ ہوگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 273 میں اللہ تعالی نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من تعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقون من خیر فإن اللہ به علیم۔ للفقراء، پیچھے اب اللہ تعالی نے خرچ کرنے کی مد میں سب کچھ بتا دیا کہ تمہارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہوں گے، اور ایک اور جو ٹرمز ہمیں بتائی جا رہی اس کے اندر خرچ کرنے کی شرط میں کہ جب تم خرچ کیا کرو تو یہ دیکھنا زکوٰۃ ہو یا آپ کی نفل خیرات ہو، مطلب صدقہ خیرات ہو، تو اس کو کیا کن لوگوں کو دینا ہے، کیسے کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی ایک تو لسٹ بتائے گی، ایک اور طبقہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے للفقراء، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے لام زیر لی واسطے، فا قاف را فقر روٹ ورڈ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، روٹ ورڈ فقر ہے۔ فقر اسے کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے انسان کیا ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے سے معذور، ہر کام سے معذور ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے معذور کہتے کس چیز کے، فقیر، دیکھیں جس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے، چاہے وہ معیشت کی ہو، چاہے وہ صحت کی ہو، کسی طرح کی بھی کوئی ایسی بات، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ معذور ہو جاتا ہے۔ تو کیا للفقراء، واسطے فقیروں کے، بلکہ یا ہے ہی نہیں اس کے اندر، خیر فقیر نہیں، فقراء جمع ہے، ٹھیک ہے۔ للفقراء، واسطے محتاجوں کے، واسطے ضرورت مند بھی آ سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تنگ دست، یہ میں نے آپ کو ورڈ بتایا تھا، تنگ دست جن کے ہاتھ تنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واسطے ضرورت مندوں کے یا تنگ دستوں کے، اور خاص طور پہ وہ کون سے، ایک تو وہ ہے نا جو صحت نہیں ہے، معیشت کمزور ہے یا کسی بھی طرح سے کمزور ہے، یہاں پہ ایک خاص مت بتائی جا رہی ہے۔ الذین، وہ لوگ ہیں، وہ تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، ان میں وہ لوگ، خاص وہ جو یعنی پوائنٹ کا ورڈ لوگ، وہ لوگ جو احسروا، یہ ہم نے لفظ کہاں پڑھا تھا، ہاں سوادرا حسر، یہ ہم نے پڑھا تھا، یاد کریں سورۃ بقرہ کے اندر جو حج کی بات آئی گی، جب تم گھیر لیے جاؤ تو حسر سے بنتا ہے حصار۔ حصار کیا ہوتا ہے، گھیر لینا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، گھیر لینا۔ تو یہاں پہ وہ جمع کے لیے آ رہے ہیں، وہ جو جمع کے لیے آ رہے ہیں نا، وہ جو گھیر لیے جائیں، وہ گھیر لیے گئے یا جائیں، جمع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے اوسرو، وہ جو گھیر لیے جائیں، وہ جو رکے ہوئے ہوں، ٹھہرے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، کس میں، فی بیچ سبیل اللہ، یہ تو اب چھوٹا بھی لکھ دو آپ کو سمجھ آ جائے گا، بیچ راستے میں اللہ کے، فی بیچ سبیل، راستے میں اللہ کے راستے میں کون لوگ رک جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جب مدینہ کے اندر مسلمان آئے تھے تو ان کی حالت بہت دیگرگوں تھی، سب سے زیادہ دیگرگوں حالت کن کی تھی، وہ جو حدیث اور قرآن کو لکھنے والے لوگ، حدیث و قرآن کو لکھنے والے لوگ جو کہ کیا کہلائے، اصحاب صفہ کہلائے، وہ ہاں نہیں آتا، اصحاب صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، ایک چبوترا تھا مسجد نبوی کے اندر،
جس کے اوپر صرف گھاس پھوس کے ساتھ اور اس کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر بنا دیا گیا تھا. کون سی جگہ تھی؟ اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی اینٹیں یا گارا یا اس طرح کی چیز نہیں تھی. سمپل ایک چھوٹا سا چبوترا سا بنا دیا گیا تھا جس پر یہ صحابہ بیٹھے رہتے تھے اور بیٹھ کے اللہ کی حدیث سننا لکھتے تھے. جب ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تو مسکرائے. اور آپ کبھی ان کے آپ دیکھیں کہ ان کے حالات یہ تھے کہ منہ سے کچھ کہتے نہیں تھے. یہ بہت اعلیٰ پائے کے صحابی تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہ تھا. اپنے وقت کے بہترین لوگ تھے لیکن قرآن سیکھنے سکھانے میں اور ہجرت کر کے آئے ہیں جب خاص طور سے مکہ سے تو ان کے حالات اس طرح کے ہو گئے. ٹھیک ہے. اور یہ کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا. تو وہ لوگ جو رکے ہوئے ہیں, سمجھ آئے, جو رکے ہوئے ہیں. کون رکا ہوا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے مؤذن. آپ نے مؤذن کو دیکھا ہے؟ اگر وہ مسجد کے اندر رکے نہ, ٹھہرے نہ, تو اذان کا ٹائم اذان کون دے؟ ٹھیک ہے. پھر خاص طور پہ ایک مؤذن ہوتا ہے اذان دیتا ہے. کبھی کبھی مؤذن ہی کیا ہوتا ہے, امام بھی ہوتا ہے. مؤذن, امام, قاری حضرات, یہ جو ہوتے ہیں سب جو سنبھال کے سب بیٹھے ہوئے. ہونا تو سب کو چاہیے کہ ہر کوئی ہمارے باپ بھائی بیٹے سب یہ کام کرے, مگر جب ہم نے ایسے لوگوں کو خاص کچھ لگا دیا گیا ہے اور پھر وہ جہاد کے لیے نکلے ہوئے کہیں نہ کہیں کسی وقت میں نکلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تبلیغ میں نکلے ہوئے, تو اب یہ لوگ یہ والا کام سنبھال لیں یا پھر اپنی معیشت سنبھالیں. ہے نا ایسے لوگ, ان کی چھوٹی موٹی تنخواہ بھی لگا دی جاتی ہے سب کچھ, لیکن پھر بھی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ والے معاملات بڑے مشکل ہوتے ہیں. یہ ایسے لوگوں کو کہا گیا ہے, وہ لوگ جو رک گئے, جو ٹھہر گئے, جو گھیر لیے گئے بیچ راستے میں اللہ کے. ٹھیک ہے. وہ کسی طرح بھی وہ کیا نہیں رکھتے, لا یستطیعون, لا نہیں, یا وہ سینتا کوشش کرتے, روٹ وٹ کے تو استطاعت کا, اطاعت کا بھی, استطاعت کا بھی. اطاعت میں جو اطاعت ایسے ہوتا ہے, اطاعت اس میں سین نہیں آتا, خوشی خوشی سے کچھ کرنا, کچھ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, طاقت قوت ہو اور کرے انسان, تو سین تھا ہے اس کے اندر آ رہا ہے, اور واؤ گر کے کیا یا بن گیا ہے, تو یا ٹی, واؤ نون جمع کے لیے آئین آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو واؤ این ہے, اس میں سے کیا ہے, یہ یا میں بدل گیا ہے. ٹی یستطیعون, نہیں وہ استطاعت رکھتے. اردو کا ورڈ ہے نا, وہی ہے, استطیع ہے, یہاں پہ استطاعت رکھتے. استطاعت کا مطلب ہوتا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی طاقت قوت, طاقت یا قوت نہیں رکھتے, کر نہیں سکتے, کر نہیں سکتے, اور آسان نہیں وہ کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ نہیں وہ استطاعت رکھتے. غوربن, زواد رابا ضرب فی الارض, یہ سمجھانا پڑے گا اب آپ کو. یہ اردو کا ورڈ ہے ضرب, ہم سب جانتے ہیں. کہتے ہیں ذرا ہلکی سے ضرب تو لگانا, میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں. زواد رابا ضرب ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکی سی ضرب لگانا, مارنا. ایک مطلب تو مارنا ہو گیا, اور ایک ہوتا ہے ضرب المثل, جو ہمارے اردو میں بھی آتا ہے, ہم ایگزام میں پڑھ کر بھی آئے, مثالیں بھی. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیان کرنا. جب مثال آ جاتا ہے تو اس کا مطلب بیان کرنا بن جاتا ہے. مثال بیان کرنا, ضرب المثل. اردو میں بھی ہوتا ہے, عربی میں بھی ہوتا ہے. جہاں پہ آیت میں ضرب آتا ہے, بیان کرنا, ساتھ مثال آئے گا. اور اگلا آتا ہے ضرب الارض. ضرب الارض عربی میں آتا ہے, یہ اردو میں نہیں آتا. اس ضرب کا مطلب مارنا. مارنا کس پہ مارنا؟ زمین پر. کس کو مارنا؟ پاؤں. زمین پر پاؤں کا مارنا, زمین پہ چلنا پھرنا. کیا بنتا ہے؟ سفر. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس لفظ کو ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ تین طرح سے ضرب استعمال ہوگا. ایک کا مطلب کیا ہے؟ مارنا, جسے کہتے ہیں کہ مارو اس کو, ٹھیک ہے, کسی کو بھی مارنا. دوسرا ضرب کیا ہے؟ ضرب المثل, بیان کرنا. اس میں مثال آئے گا, اس میں مثلاً اس طرح لکھا آئے گا عربی میں, مثلاً یا مثال اس طرح لکھا آئے گا. اور ارض جب زمین لکھا آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں آیا تو میں نے کہا میں آپ کو سمجھا دوں.
اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس میں بتایا جا رہا ہے نہیں وہ استطاعت رکھتے، طاقت رکھتے زور بند چلنے پھرنے کی. جی اوپر آ رہا ہے، چلنے پھرنے کی، فی بیچ الارضی زمین میں. زمین میں چلنا پھرنا، سفر کرنا، ادھر ادھر جانا. ضروری تو نہیں کہ سفر ہی ہو، لیکن زمین میں چلنا پھرنا آپ خود جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ زمین میں چلنے پھرنے کے لیے اس زمین کے اوپر اس کے گھر سے اس کے گھر جانے تک، یہاں سے نکل کے ادھر تک جانے تک کیا چاہیے؟ مال چاہیے. بغیر مال کے آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے، ہم سب جانتے ہیں. تو یہ سفر کرنے کے لیے یا زمین میں چلنے پھرنے کے لیے نہیں وہ استطاعت رکھتے. ٹھیک ہے، زمین میں چلنا پھرنا، کسی کو ملنے کے لیے نہیں جا سکتے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ مجبور ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے اس میں؟ یحسبہم، یا وہ ہا سواد با حسب روٹ ورڈ. حسب کا حسب سے کیا بنتا ہے؟ حساب، حساب کتاب لگانا. ہم کہتے ہیں نا میرے حساب سے تو اس کے پاس بہت ہے، یعنی گننا کہ اس نے یہ کیا، یہ گننا. کس چیز کا گننا؟ کسی چیز کا گننا، حساب لگانا، پھر کہنا میرے خیال میں، میرے خیال میں، میرے گمان میں. ہم استعمال کرتے ہیں حسب کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حسب حساب اس طرح آتا ہے، حساب کتاب لگا کے جو میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یا وہ کون؟ ہم لوگ. وہ حسب وہ گمان کرے گا، یا وہ گمان کرتے ہیں، یا کرتا ہے. حسب وہ گمان کرتا ہے، کوئی بھی ایک واحد انسان ہے گمان کرتا ہے. ہم ان کو کن کو؟ وہ جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، جو اللہ کے کام کر رہے ہیں، وہ گمان کرتا ہے ان کو. الجاہل، جو کرتا ہے نا گمان، جاہل ہے وہ. ٹھیک ہے، ناواقف، آپ ناواقف کہہ لیں، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ ناواقف ہے. ناواقف، میں نے جاہل کے بہت میننگ بتائے تھے. جاہل کے مطلب نادان بھی ہوتا ہے، نادان، جاہل، جذباتی. یہاں پہ علم سے جاہل نہیں آ رہا، یا اس کو پتہ نہیں ہے، وہ گمان کرتا ہے ان کو. کوئی بھی جاہل ہے، جذباتی ہے، ناواقف ہے. ٹھیک ہے، کیا خیال کرتے ہیں؟ اغنیا. روٹ ورڈ کیا ہے؟ غیر نون یا غنی. غنی کیا ہے؟ بے پرواہ، مالدار. اغنیا جمع اغنیا، انہیں مالدار سمجھتا ہے، دولت مند سمجھتا ہے. کیوں سمجھتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ ہی ایسے ہیں، وہ کسی سے منہ سے مانگتے نہیں، وہ کہتے نہیں. انہوں نے کپڑے اپنے کچھ الگ سے رکھے ہوتے ہیں باہر آنے جانے کے لیے، ان کے منہ سے ہر وقت نکلتا ہے الحمدللہ. وہ کبھی شکوہ نہیں کرتے. تو جاہل آدمی سے کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ بے بڑے مالدار ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. کس کی وجہ سے؟ من تعفف. اغنیا سمجھتا ہے کس سے؟ من سے، تعفف روٹ ورڈ ہے. ایک بڑی چیز دعا بھی آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک، اس میں آتا ہے من تعفف والاغنیاء. خیر میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کے پہلے میننگ آپ کو پھر بتاتی ہوں تعفف کا، کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اور اس کا مطلب کس چیز کی وجہ سے کہا جا رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے، ہاں جی. اس کا روٹ ورڈ ہے عین فا اف سے. یہاں مٹاتی ہوں، اس کا روٹ ورڈ دیکھیں، اف. اف سے کیا، اف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اف کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کوئی کوشش کرنا. زبردستی کوشش. کس چیز کی کوشش کرنا؟ زبردستی. تھوڑی چیز پہ قناعت ہو جائے، تھوڑی چیز پر قناعت. قناعت کا مطلب یہی ہوتا ہے. قناعت کا مطلب ہوتا ہے کم چیز پہ راضی ہو جانا، کم چیز پر راضی رہنا. قناعت کا مطلب ہوتا ہے، اس قناعت کا مطلب ہے. تو عفف کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کوشش کرنا، اپنے آپ کو بچائے رکھنا. اس سے کون سا ورڈ بنتا ہے آپ کو پتا؟ عفت. عفت، عفت کیا ہوتی ہے؟ عفت کا مطلب یہی ہوتا ہے پاک باز رہنا،
بچا بچا کے رکھنا، بچ بچ کے چلنا، ٹھیک ہے؟ بچ بچ کے چلنے والے کس چیز سے بچتے ہیں؟ من التعفی. اب میں آپ نے لفظ دیکھ لیا، دوبارہ سمجھ لیں. عین فافا اف اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب ہے زبردستی کوشش کرنا تھوڑی چیز پر قناعت ہو جائے، کم چیز پر راضی رہنا، شکوہ نہ کرنا، بس خاموشی. کتنی پیاری چیز ہے نا. ہاں جی. مجھے بھی اس ٹائم دعا یاد نہیں آ رہی، آپ کو انشاءاللہ دعا بھی بتائیں گے اس کی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی. منت تعفی، وہ کس چیز سے کیوں کو جاہل بندہ جو ہے، کوئی ہم جیسے لوگ جو ایسے نادان ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ چلتا، وہ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ کس اغنیا سمجھتے ہیں، مالدار سمجھتے ہیں. کیوں سمجھتے ہیں؟ من التعفف. فا پہ کیا آ رہا ہے؟ شد آ رہا ہے، دیکھیں تعففی، اور تا پہ بھی آ رہا ہے. کس سے؟ سوال سے بچنے کے لیے. من سے بچنے کو سوال سے، وہ سوال نہیں کرتے. عفت اپنی قائم رکھتے ہیں، اپنی عزت قائم رکھتے ہیں، سوال سے نہیں بچتے. سوال سے بچتے ہیں، وہ کسی سے کہنا نہ پڑے، ہمیں یہ نہ کہنا پڑے ہمیں تنگی ہے، ہمیں مشکل ہے. وہ سوال سے بچتے ہیں. سمجھ آئی؟ جو جاہل انسان ہے ان کو مالدار سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ سوال سے بچتے ہیں. من التعففی، ٹھیک ہے؟ سوال سے بچنے کی وجہ سے. تعرف، تاتو، کوئی بھی سنگولر پرسن. عین رافع عرف روٹ ورڈ ہے. عرف سے کیا بنتا ہے؟ تعارف. عرف مطلب پہچاننا. تعارف، ٹھیک ہے؟ تعارف، تو پہچان لے گا، پہچان لے گا. کس سے؟ ہم ان کو. کن کو؟ وہ جو سوال سے بچتے ہیں اور تمہیں ایسے لگتا ہے بڑے مالدار ہیں. تو پہچان لے گا ان کو. بی سیما ہم، بازر بھی ساتھ. سیما، سیما کسے کہتے ہیں؟ چہرے کو، ہے نا؟ ہماری شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے. چہرے کو یا ماتھے کو بھی کہتے ہیں، بلکہ نشانیوں کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ سیما کہیں گے ساتھ. سیما ہم، چہروں سے ان کو، چہروں سے ان کو. کیسے؟ ان کے چہروں سے کیسے پتا چل جائے گا؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے، بے شک وہ کتنا مسکرائیں جیسے بھی ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے چہرے آپ کو ابھی جس طرح سے یہ ہیں فلسطین کی تصویریں آ رہی ہیں، یا آپ حبشہ والے لے لیں، اونچے اونچے لمبے لمبے، اور ان پہ حبشہ پہ جو قحط آیا تھا، تو قحط زدہ چہرے نظر آنے لگتے ہیں. ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے. وہ خوشی، وہ چیز ان کے چہروں پہ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جاہل انسان ہے ان کو مالدار سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے، سوال سے بچتے ہیں. اور تو پہچان لے گا ان کو ساتھ چہروں سے ان کے. اگر تیرے اندر اتنے گٹس ہوں گے تو پہچان لے گا ان چہروں سے. آپ کو میں بتاؤں، ایک قصہ سنانا پڑے گا یہاں پہ. حضرت ابو ہریرہ جو تھے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ میں ایمان لانے والوں میں سے 8 ہجری میں ایمان لے کر آئے. اس 8 ہجری میں اینڈ میں، نہیں 7 ہجری کے 7 ہجری کے بالکل آخر میں، یا 8 ہجری کے شروع میں ایمان لے کر آئے حضرت ابو ہریرہ، اور اپنے آپ کو وقف کر دیا. یہ یوں نہیں کہ کام نہیں کرتے تھے، وقف کر دیا. کس کے لیے؟ اپنے حدیث اور قرآن کے لیے. اور آپ یقین کریں، حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ سے ملتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی شخصیت جو تھی، حضرت ابو ہریرہ چاہتے تھے کہ یہ، اور دونوں جو حدیثیں میں آپ کو سناؤں گی یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے علم سے شکوہ کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کچھ یاد کرتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے یہ والی، ٹھیک ہے؟ جب میں یاد کرتا ہوں کچھ بھول جاتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اپنی چادر بچھاؤ. ان کا نام بھی ابو ہریرہ نہیں تھا، یہ بلیاں بڑے شوق سے پالتے تھے، تب اللہ کے رسول نے ان کا نام ابو ہریرہ ڈالا، ٹھیک ہے؟ تو اے ابو ہریرہ، ذرا اپنی چادر تو پھیلاؤ. جب حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو پھیلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ
اشارے کے ساتھ ان کی چادر پہ کچھ ڈالا اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس چادر کو اوڑھ لو، چادر کو اوڑھ لو۔ اور آپ یقین کریں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی کچھ بھولا نہیں۔ انہوں نے چادر میں یوں کر کے کچھ رکھا اور کہا اس چادر کو اوڑھ لو، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کچھ بھولا نہیں۔ اور اسی طرح مستقل وہ اصحاب صفہ کے ساتھ وہاں پر اصحاب صفہ کے ساتھ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن کا قصہ سناتے ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں شدت سے بھوکا تھا، میں بھی اور میرے ساتھی بھی، شدت سے بھوک، اتنی شدت سے کہ مجھے عمر نظر آئے، عمر رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ حضرت عمر سے فرمایا کیا میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ کو کچھ قرآن سناؤں، یعنی سمجھاؤں یا سناؤں؟ تو حضرت عمر نے کہا جی ہاں حضرت۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے انہیں ملے ہیں، راستے میں ملے ہیں، ان کا خیال تھا کہ مجھے گھر لے جائیں گے، مجھے کھلائیں گے پلائیں گے، شدت کے بھوکے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے قرآن سنا اور اس کے بعد ان کی تعریف بھی کی، لیکن تعریف کے ساتھ ہی کیا ہوا، حضرت ابو ہریرہ تھوڑے سے اپنی بے ہوشی یا چکر آیا انہیں اور وہ وہاں گر گئے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہاں اللہ ان کو خبر پہنچی ہے، مدینہ نبوی میں تھے، اللہ کے پاس لے کر گئے انہیں۔ جب حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے پاس لے کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ ابو ہریرہ تو بھوکے ہیں، ان کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے۔ تو اللہ نے انہیں ایک پیالہ دیا دودھ کا پینے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اتنی مجھے شدت کی بھوک ہے، مجھے ایک پیالے سے کیا بنے گا؟ تو حضرت اللہ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ پیتے جاؤ جب تک تمہارا پیٹ نہیں بھرتا۔ فرماتے ہیں میں پیتا چلا گیا یہاں تک کہ میرا پیٹ فل ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے باقی ساتھیوں کو بھی دیا۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ سب سین دیکھا تو میں نے سوچا کہ کاش مجھے پتہ چل جاتا، مجھے پتہ چل جاتا کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ قرآن میں سناؤں گا تو یہ مجھے کچھ کھلائیں گے پلائیں گے، مطلب کچھ تو ہوگا نا، لیکن کچھ نہ ہوا، یعنی اس قدر ان کے بری حالت ہوتی تھی اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو سوچیں اس وقت کے عالم تھے۔ آج کے ہمارے مؤذن جو اذان دیتے ہیں اور وہ جو بڑے علاقوں میں تو پھر بھی چلوں گا کچھ حال ہوتا ہے، وہ جو مولوی ہیں جو کہ گاؤں وغیرہ کی یا چھوٹے چھوٹے علاقوں کی مسجدوں میں ہوتے ہیں، ان کا حال دیکھیں، کیا وہ چھوٹے چھوٹے پیسے سے اپنا گزارا کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ جب ان کے پوچھیں گے کیا حال ہے، کہیں گے الحمدللہ۔ آپ کے گھر میں قاری آتا ہے، قاری جو موٹر سائیکل پر آتا ہے، اس کے جو حالات ہوتے ہیں، جو فیس ہم اپنے اسکولوں کو دیتے ہیں، کیا وہ ہم اپنی قاریوں کو دیتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے اپنے معاشرے میں کیسا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا پیغام پہنچانے میں لگ جاتے ہیں تو پھر ان سے باقی کام کچھ نہیں ہوتا، وہ رک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پہچان لے گا ان کو 7 چہروں سے ان کے، ٹھیک ہے، اور پہچاننا بھی چاہیے۔ لا یسألون، لا نہیں، یا وہ سین حمزہ لام سال سوال کرتے، واؤن جمع کے لیے نہیں، وہ سوال کرتے، یا وہ کے لیے نہیں، وہ سوال کرتے الناسا لوگوں سے، وہ سوال نہیں کرتے بھائی، وہ اپنے رب کے دیے پر راضی رہتے۔ کس طرح سوال نہیں کرتے؟ اب اگلا ورڈ دیکھیں، نہیں وہ سوال کرتے الفافا، کیا رہے الحافا، سوری الحافا، میں نے افاف اور اس کو پلس کر دیا، ہاں ہے الحافا۔ الحاف سے کون سا ورڈ بنتا ہے؟ دیکھیں روٹ ورڈ کیا ہے، لام ہافا لاف، لاف سے کیا لفظ بنتا ہے؟ لحاف۔ لحاف میں کیا کیا جاتا ہے؟ اوپر لپیٹا جاتا ہے، لپٹ کر، لپٹ کر۔ اور اسی طرح وہ جو آیا تھا اس سے لفافہ بھی بنتا ہے، لفافے لپیٹ دیا جاتا ہے، لیکن کیا ہے وہ لفف ہے، یہ وہ لفف ہے، لحاف ہے، یہ ابھی ہم نے افف بھی پڑھا تھا، عین فف افف بھی، تو یہ کیا ہے الحافن۔ الحافن سے کیا ہے؟ لحف روٹ ورڈ ہے، لحف الحافن، لپٹ کر۔ کس طرح نہیں سوال کرتے؟ لپٹ کر، جس طرح کے فقیر کرتے ہیں، جو مانگنے لگ جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، آپ کی گاڑیوں کے شیشوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ہے نا،
تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ سوال کرتے الحافن، لپٹ کر، تمہیں خود پہچاننا پڑے گا. وہ لپٹ لپٹ کر نہیں کہیں گے، تمہیں خود پہچاننا پڑے گا. واں اور ماں جو. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بک اپ کر رہے ہیں خرچنے کے لیے. تنفقو، تا تم نون فا قاف نفق اور واو جمع کے لیے. جو بھی تم خرچ کرو گے، جو بھی تم خرچ کرو. کچھ ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے، یہ خالی وہی نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، کچھ کہیں نہ کہیں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ہاں وہ آپ سے لپٹ کے نہیں مانگتے. ہمارے یہ الفافن والا ورڈ جو ہے نا، اپنے کبھی عزیز قریب رشتے داروں کو دیکھ لیا کرے جنہیں کہنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ ان کے منہ سے سن کے ہمیں رونا آ جائے کہ اس کو کہنا کیوں پڑ گیا، مجھے کیوں رب نے اتنی نگاہ نہ دے دی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، یقین کریں، یہ دعا کریں، اے اللہ تعالیٰ جو مجبور ہے، جو لپٹ لپٹ کر نہیں مانگ سکتا، اس کو ہمارے سامنے لا. اللہ ہمیں ایسی نگاہ عطا فرما، ہم ان مجبوروں کو جو نہیں آ سکتے، ہم ان کو پہچان سکیں، ان کو دے سکیں. کسی بہن بھائی کا یا کسی ایسے بندے کا کہنا جس کی آنکھیں جھکی ہوں اور وہ بیچارہ کتنی تکلیف سے کہہ رہا ہو، کتنا مشکل معاملہ ہے. اللہ کسی کو اس وقت اس جگہ پر نہ لے کر آئے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی جناب سے عطا فرمائے، چاہے وہ ہمارے بہن بھائی ہوں یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ہو یا کوئی اللہ والا ہو. اللہ ہر ایک کو اپنی جناب سے عطا فرمائے، اور جب ہمیں دے تو ہم، اللہ نے فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے، ٹھیک ہے، کس میں سے؟ من خیرن، من سے خیر، مال میں سے، ٹھیک ہے، من سے خیرن، مال میں سے، جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے. فَإِنَّ اللَّهَ، فاپس، انا بے شک، پس بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ اللہ، اللہ اللہ، بہی بازر بسات ہی اس کے، بازر بسات ہی اس کے، کس کے؟ اس مال کے جو تم خرچ کرو گے اس کے. علیم، خوب علم والا ہے، عین لام میم علم اور یا بیچ میں آیا، خوب علم والا ہے، خوب جانتا ہے. یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں اور زمین میں سفر نہیں کر سکتے، ان سے زمین میں بہت سے کام نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. ناواقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے، اور تو انہیں ان کی علامت سے، ان کے چہروں سے پہچان لے گا. ان کے، میں نے کہا سیما جو ہے، چہرہ بھی ہے، علامت بھی ہے. علامت کے ان کے کپڑے، ان کے نشانات، ان کے چلنا، ان کی بہت چیزیں پہچان لو. اور وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، وہ مانگتے نہیں، تمہیں خود سمجھنا پڑے گا. تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو سو یقیناً اللہ سے خوب جاننے والا ہے. الذین، الذی واحد ہوتا ہے، میں بار بار آپ کو سمجھاتی رہتی ہوں. الذی واحد کے لیے ہوتا ہے وہ جو، اور مذکر، اور الذین جمع کے لیے آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اصل اس کا مطلب ہے وہ جو. کون؟ وہ لوگ جو. ينفقون، یا وہ نون فا قاف نفق روٹ ورڈ، واو نون جمع کے لیے، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں. اموالکم، مال واحد، اموال جمع، اموالہم، مال ان کے. وہ جو، وہ خرچ کرتے ہیں مال ان کے، یا وہ کے لیے نون فا قاف نفق روٹ ورڈ ہے، اور واو نون جمع کے لیے. وہ خرچ کرتے ہیں مال ان کے. کس طرح سے خرچ کرتے ہیں؟ اور میں کہتی ہوں مالدار شخص رشک کرنا، یہ میں پھر آپ کو حدیث بتا رہی ہوں. حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کرنا منع ہے، مگر صرف دو لوگ. رشک کرنا کیوں منع ہے؟ رشک کرتے کرتے حسد کی جو حد نہ کراس ہو جائے. رشک کرتے کرتے بندے میں حسد آ جاتا ہے، اس لیے رشک کرنا منع کیا. فلاں پہ رشک، اللہ وہ کتنا خوبصورت، اللہ وہ ایسا ہے، ہاں ہمیں تو تعریف کرتے کرتے پتہ نہیں حسد نہ بیچ میں آ جائے.
اس لیے حسد کرنا منع ہے، مگر صرف دو لوگ، ایک وہ جو علم والا ہے، علم والا ہے اور دن رات اپنے علم کے ساتھ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، دن رات لوگوں کو اور خود فائدہ، خود بھی راتوں کو جاگتا ہے، دن کو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگوں کو بھی دیتا ہے۔ اور نمبر دو وہ جو مال والا ہے، مال والا، مالدار، جو دن رات خود تو فائدہ اٹھاتا ہے، لوگوں کو فائدہ اس سے دیتا ہے، سخی ہے، اس کا مال روک کے، علم بھی روک کے نہیں رکھا ہوا، مال بھی روک کے نہیں رکھا ہوا، یہ دونوں چیزیں روک کے رکھنے والی نہیں، علم بھی خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال بھی خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو ان دو پہ رشک کیا جا سکتا ہے، ورنہ اللہ نے فرمایا کہ رشک کرنا منع، جائز ہی نہیں ہے رشک کرنا کسی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ آج ہم رشک، ہمارے رشک کیا ہے؟ اس کا گھر اتنا خوبصورت، اس کا ڈیکوریٹ کتنا اچھا کیا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ اس کا گھر ہے، اس کا ذوق دیکھیں، اس کا رشتہ اچھا مل گیا، ہمارے ایسے ہی رشک ہے، تو پھر ہم حسد میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا فرمایا گیا ہے کہ رشک کرنا ہے کس کے اوپر؟ یہ آ رہی آیت، وہ لوگ وہ خرچ کرتے ہیں مال اپنے باللیل، بازر بھی سات، اللیل رات، سات رات، اور النہارا دن، اور دن، رات اور دن میں ہر وقت اپنے پیسے، اپنی مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو نمبر ایک تو رات اور دن کو کرتے ہیں، اور نمبر دو کیا ہے؟ نمبر دو دیکھیے کیا ہے، سرم وعلانیت، سرن وعلانیت، یہ تو بڑے آسان ورڈ ہے۔ یہاں سے اگر ہم دیکھیں سرد، سین رارا سرر، کیا بنتا ہے؟ اسرار۔ اسرار کیا ہوتا ہے؟ راز، کوئی اسرار، پر اسرار چیزیں کہتے ہیں نا وہ، راز، سرر روٹ ورڈ ہے اس کا، دیکھیں سرن، پوشیدہ، چھپا کر، راز میں رکھ کر، راز سے، اس طرح سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے کیا حدیث ہے؟ اس کے لیے بھی حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ تو جب بائیں ہاتھ سے دے تو تیرے دائیں کو پتہ نہ ہو، دائیں سے دے تو بائیں کو پتہ نہ، بس دائیں بائیں، یعنی سیدھے ہاتھ سے دے تو الٹے کو پتہ نہ ہو، الٹے ہاتھ سے دے تو سیدھے کو پتہ نہ ہو، اتنا راز سے دے، تو خود بھی بچ جائے گا اس تکبر سے، اس ریا دکھاوے سے، اور سامنے والے کی بھی عزت بچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَإِلَانِيَةً، اور این لام، علن روٹ ورڈ، علن، علن سے کہتے ہیں اعلان کو، اعلانیہ، ظاہراً، ظاہراً بھی دیتے ہیں، اعلان کر کے بھی دیتے ہیں، دونوں طرح سے دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہاں پہ میں چپ رہوں، نہیں، وہ دونوں طرح سے دیتے ہیں، دن اور رات میں، سرم وعلانیۃ، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے دیتے ہیں، رات اور دن، دن ہو رات ہو، چھپا کے دیں، دکھا کے دیں، تو پھر کیا ہے؟ فَلَهُمْ، فاپس، لا واسطے، ہم ان کے، پس واسطے ان کے، کیا ہے جی؟ اجرہم، اجر، اجر ہے نا، اجر کیا ہوتا ہے؟ اجرت، بدلہ، ظاہری بات ہے ہر چیز کا اجرت اور بدلہ ہے، بغیر بدلے کے اجرت کے کوئی کرتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اجرہم، اجر ان کا، اجرت ان کی، بدلہ ان کا، اجرت ان کی ہوگی، بدلہ ان کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ عندہ، پاس، عندہ، پاس، ربہم، رب کے، ہم ان کے، پاس ہے رب کے، رب تو یہیں سے لیں گے، ان کے، پاس ہے رب کے ان کے، پس فلہم، فا پس، لا واسطے، ہم ان کے، اجرم، اجر ان کا، عند ربہم، پاس ہے رب کے ان کے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی نہیں دے سکتا، یہ صرف رب دے گا۔ ولا خوفن، وا اور لانا، وا اور لانا، خوفن کوئی خوف، کوئی ڈر، اردو کا ورڈ ہے، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، علیہم، علی، اوپر، ہم ان کے، اوپر ان کے، سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ موت کا، یاد رکھیں آپ، موت کا، مال کے ختم ہو جانے کا، زندگی کے ختم ہو جانے کا، ختم ہو جانے کا بڑا خوف ہے،
کیونکہ اس دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا بڑا خوف ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وا اور لا نہ, اور نہ ہی ہم وہ کیا ہوں گے, یحزنون, یا وہ حزن حزن غمگین, اور وہ انہوں جمع کے لیے, نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, دونوں جگہ پہ نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. اللہ تعالیٰ کا اس میں وعدہ ہے. اور کیا اس میں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جی؟ وہ لوگ وہ خرچ کرتے ہیں مال ان کے ساتھ دن اور رات میں, کھلے اور چھپے دونوں طرح سے. سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, نہ ان پر خوف ہوگا, نہ وہ کیا کریں گے, نہ ہی وہ کریں گے, غمگین ہوں گے. اور میرے خیال میں سود کی آیات ہم کل کریں گے, ورنہ ہمیں بہت ٹائم ہو جائے گا, کافی لمبی آیت ہے یہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سود کی آیت ہے نا, اس کو ہم کل رکھتے ہیں. یہ لمبی کو کیا ہو گیا, لمبی آیت ہے, بڑی آیت ہے. آیت نمبر ہے جی 275. یہاں ہم رکیں گے. آج ہم اپنی اتنی کلاس کریں گے, کیونکہ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس جو آ رہی ہیں سود کے بعد پھر کچھ آیات آ رہی ہیں, تو اس کے بعد پھر آیت دین آنے والی ہے. ٹھیک ہے, آیت دین, اور آیت دین کے بعد تو پتہ پھر آخری رکوع آ جائے گا ہمارا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہمیں یہاں روکنا ہے. کل ہم یہ کریں گے, تو پھر یہ آیت دین ہماری منڈے پہ جائے گی. ٹھیک ہے, چلیں جی. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك, والفهم له والمعرفة بمعاني, والنظر في عجائبي, والعمل بذلك ما بقي, إنك على كل